अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। हल्फ उठाते ही उन्होंने कई सख्त इक़दामात के ऐलानात किए। अमेरिका से गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली, तमाम ममालिक पर टैक्स, पनामा कैनाल पर वापस कब्जा, खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका बनाने, जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी, कौमी तवानाई, हंगामी हालत का नफाज, पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदारी, हुकूमती सेंसरशिप का खात्मा, मरीख पर खलाए मिशन, जबकि सियासी पनाह और पैदाइशी हक की शहरियत अब रद्द की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमरीकी सदर होंगे जिनके खिलाफ जराइम की तवील चार्जशीट मौजूद है। कांग्रेस पर अपनी गिरफ्त के साथ ट्रंप हालिया तारीख के सबसे ताकतवर अमरीकी सदर होंगे। यूं वो अपने मुतनाज़ एजेंडे को मुल्क और अमरीका से बाहर नाफिज करने की पोजीशन में होंगे। ट्रंप की नामजद काबीना के कई अफराद पर भी बड़े संगीन इल्जामात हैं। इनमें से ज्यादातर अपने दाएं बाजू के नजरियात के लिए मशहूर हैं। यही वजह है कि सदर ट्रंप खुलकर अपने अज़ाइम का इंदिया दे रहे हैं। ट्रंप जिस ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहे हैं वो डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है, जबकि पनामा नहर 1999 में पनामा हुक्काम को मुंतकिल कर दी गई थी। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत के तौर पर शामिल होना चाहिए। हालांकि कनाडा एक खुद मुख्तार मुल्क है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो शिमाली अमेरिका के 40 मिलियन से जायद लोगों को मुल्क को जम करने के लिए फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इक्तिसादी तौर पर उन्हें मफलूज करने की धमकी दी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि वो जंगों को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनके अज़ाइम बरक्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान दुनिया के लिए गैर मुस्तहकम साबित होंगे? उनके जारहाना बयानात इसकी निशानदही करते हैं। बहुत से लोग इसे 19वीं सदी के तौसी पसंदाना दौर की वापसी समझते हैं। ये कहना मुश्किल है कि इक़्तिदार ट्रंप के रवैये और पॉलिसीज को इतदाल पसंद बनाएगा या नहीं। चीन ट्रंप से निमटने के लिए पुरसुकून तैयारी कर रहा है और उसकी टीम से राब्ते में है। चीन समेत दीगर तिजारती शराकतदारों से दरामदात पर ज्यादा टैरिफ तिजारती जंग को मजीद बढ़ा सकती है, लेकिन ये इक़दाम अमरीकी सार्फिन पर महंगाई का दबाव भी डाल सकता है। उधर गजा में जंग बंदी के माहिदे के बाद ट्रंप ने इस इलाके में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। ट्रंप का कहना है वो यूक्रेन जंग को 24 घंटों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस मुज़ाकरात करें, लेकिन यूरोपीय रहनुमा इस बात से परेशान है कि ट्रंप रूस के हक में कोई मुआहिदा भी कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये सवाल जन्म ले रहा है कि ट्रंप की गैर मुतवक्की शख्सियत और साम्राज्यी पॉलिसी के दम पर अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी के साथ क्या दुनिया एक हंगामा खेज दौर के लिए तैयार हो रही है, जिसमें कसीरुल जहती निज़ाम मजीद कमजोर होने का इम्कान है। इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रोमी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पॉपुलिस्ट लीडर ट्रंप सुपर पावर की सुपर सीट, तौसी पसंदाना अज़ाइम, क्या दुनिया मजीद हंगामा खेज दौर में दाखिल होने जा रही है? रजा रूमी साहब, आते ही बाइडन के 78 हुक्मनामे मनसूख, लातादाद अहकामात जारी, क्या कल की तकरीब पैगाम दे रही है? ट्रंप ने सदारत संभाल ली है। आपको क्या लगता है दुनिया को क्या कुछ देखना पड़ेगा या किसी तरह की किसी हद की इतदाल पसंदी दिखेगी? शुक्रिया आयशा। देखिए, पॉपुलिस्ट आपने जिक्र किया, तो पॉपुलिस्ट लीडर्स का ये खासा होता है कि वो बहुत से ऐसे दावे और बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो कि अपनी सपोर्ट बेस को उनको मुतहरिक करने के लिए, उनके लहू को गरमाने का वो अक्सर बहाना होता है। इसलिए बहुत सी बातें ट्रंप ने पिछले दौर में भी कही थी। मसलन उन्होंने कहा था कि जो वो अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान एक बहुत ऊंची दीवार बना देंगे ताकि जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर ना आ सके, इलीगल इमिग्रेशन का खात्मा हो सके। वो कुछ काम शुरू हुआ उस दीवार के ऊपर, लेकिन आपको पता है आजकल के जमाने में इस तरह की दीवारें जो हैं वो ज्यादा सिंबॉलिक तरीके से होती हैं। इसी तरह बहुत सी और उन्होंने बातें इस बार भी कही। अब देखिए, ये ग्रीनलैंड पर कब्जा करना या कनाडा को 51वां सूबा वो स्टेट बनाना अमेरिका की, ये सारी बातें जो है काबिले अमल दिखाई नहीं देती। उनकी जो बुनियादी इस वक्त आपने देखा जो उन्होंने ऑर्डर्स भी किए, उनकी बुनियादी जो अप्रोच है वो अपनी जिन लोगों ने उनको वोट दिया इस इलेक्शन में और दोबारा से मुंतखब करके इस ओहदे पे बिठाया है, उनको राम करने का भी एक तरीका है। मसलन एक बहुत बड़ा फैसला जो उन्होंने किया कि जनवरी 6 को कैपिटल हिल के ऊपर जो कब्जा किया, आकर हंगामा किया, उन सारे 1500 लोगों को जो है माफी दे दी गई है। अब ये बहुत बड़ा
फैसला है और यकीनन जो बहुत से ग्रुप्स ऐसे दाएं बाजू के या इंतहा पसंद जो है सफेद फार्म जो उनके पीछे लगे हुए हैं, वो सब इससे बहुत खुश हो गए। फिर इस तरह के जो ऐलानात हैं कि अमेरिका की कोई एक तरह से जो है आइसोलेशनिस्ट बनाना, मसलन पेरिस एग्रीमेंट से निकल गए, माहौलियाती तब्दीली का जो बहुत बड़ा एक मायदा है आलमी, और उसके मुज़मिरात न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में रियलाइज किए जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी उन्होंने अमेरिका को निकाल दिया आते ही। और ये सारी बातें जो वो कह चुके हैं पहले, जिससे कि वो साबित ये करना चाहते हैं कि जी वो उनको अमेरिका और अमेरिकियों की ज्यादा परवाह दुनिया के बारे में वो परवाह नहीं करते। और यही बात वो पहले भी कह रहे थे कि जी हम और मुल्कों के ऊपर खर्चा क्यों करें, हम जो है नेटो के ऊपर अपने पैसे और क्यों लगाएं, हम और जंगों में क्यों अमेरिकी अवाम के या अमेरिकी टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं वहां पे क्यों झोंके। तो वो सारी बातें उन्होंने जो है अपने आते ही 78 आपने जिक्र किया, और भी बहुत से फैसले भी आप अनरोल होंगे। और फिर उन्होंने बहुत सारा ये फैसला किया हुआ है कि यहाँ से जो अब जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, उसका साइज भी कम करके $2 ट्रिलियन जो है उनको सेव किया जाएगा, ताकि वो पैसे अमेरिकी अवाम पे लगाए जा सकें जो कि महंगाई से और माशी बदहाली की वजह से नाला है। और यही वजह है कि ट्रंप के जीतने की एक वजह ये भी है कि बहुत से तबकात ऐसे हैं कि जो कि ये माशी तौर के ऊपर पीछे रह गए हैं। तो इस वजह से उनकी ये बातें बहुत सारी पॉपुलिस्ट भी हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो कि अब अमेरिका का एक नया रोल दुनिया में हम देखेंगे। और ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा, अगले 1-2 महीने में भी सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। जी ठीक हो गया। ज़िगम साहब, जैसे बात हुई कि इंतखाबात जीतने के लिए हर सियासी लीडर वादे करता है, ट्रंप ने भी बहुत से वादे किए, स्पोर्ट बेस को एड्रेस करेंगे। 2016 से 20 हमने देखा बड़े बड़े मामलात ईरान, रूस, चीन जैसे रहे, कुछ बातें पूरी हो सकी, कुछ ना हो सकी। आपके ख्याल में इस बार ज्यादा पावर के साथ आए हैं? एक हमें बड़े बड़े वहां के बिलियनियर साथ खड़े, एक टेक ओलिगार्क नजर आए हैं, वहां पे उनकी सपोर्ट के अंदर मौजूद है। मुतनाज़े एजेंडे को भी पूरा कर पाएंगे या जो, क्योंकि कल की जब मैं सेरेमनी देख रही थी, जो ट्रेडिशनल तरीकाकार है अब तक का रहा, वो काफी मुख्तलिफ लगा है ट्रंप की। अगर हम सेरेमनी की बात करें, आप समझते हैं बहुत कुछ बदलने को है या ज्यादातर सिर्फ दिखावा ही रहेगा? उस हद तक मुतनाज़े मामला तक नहीं पहुंच पाएंगे ट्रंप? आयशा, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी माशी ताकत है, सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, और हर मुल्क का जो अहम तरीन रिलेशनशिप होता है वो अमेरिका के साथ होता है। आप देखिए, हमारी थोड़ी सी इकानमी है, लेकिन हम भी एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका पर बहुत डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट अमेरिका वो वाहिद मईशत है जिससे हम एक्सपोर्ट्स में सरप्लस कमाते हैं। इतना बड़ा मुल्क जब मूव करता है, अगर वो तमाम चीज़ों पर अमल नहीं भी कर पाते, कुछ पर भी अमल कर पाते हैं, तो उससे दुनिया पर बहुत असर पड़ेगा और अमेरिका पर बहुत असर पड़ेगा। तो क्या असर पड़ेगा अगर बुनियादी हम उनके खदोखाल देखें, तो मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक है उनकी अंदरूनी सियासत, जो एक पॉपुलिस्ट सियासत है, जिस पे अभी रज़ा ने बात की कि उसके क्या असरात होंगे, किस तरीके से उनकी सियासत की वजह से मुल्क तकसीम होकर रह गया है। और शायद अमेरिकी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इन 2 जमातों के लोग आपस में इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। अमेरिका एक बहुत डिवाइडेड सोसाइटी और पॉलिटी बन गया है। दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत अहम है, वो है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी और यूनिलैटरलिज्म, यानी वो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ, पूरी दुनिया के साथ जो मिलकर काम किया जाता था, उसको छोड़कर जो तन्हाइयत पसंदी है, ये उनकी सियासत का, ये उनकी बैनुल-अक़वामी सियासत का, फॉरेन पॉलिसी का एक अहम तरीन पहलू है, जिसका दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर बहुत असर पड़ेगा। एक तो ये है कि ये तन्हाइयत पसंदी नई चीज़ नहीं है, अमेरिका में एक बहुत पुराना ट्रेंड है। मिसाल के तौर पर 1932 में जब इलेक्शन हुए थे और रूजवेल्ट मुंतखब हुए थे, तो जो उनके मुखालिफ थे हर्बर्ट हुआ, वो मुकम्मल आइसोलेशनिस्ट थे और ये बहुत टफ फाइट थी। और इसी बात पर फाइट थी कि क्या अमेरिका को तन्हाइयत पसंद होना चाहिए या दुनिया को साथ लेकर चलना चाहिए। तो अब हमारे पास एक ऐसा सदर, अमेरिकी सदर है जो तन्हाइयत पसंद है, जो दुनिया के साथ चलने को भी तैयार नहीं है,
لیکن دنیا پر جو اپنی پسند ناپسند ہے وہ لاگو اس کو بھی ڈکٹیٹ کرانا چاہتا ہے. بین الاقوامی جو فریم ورکس ہیں اور جو الائنسز ہیں جن کو بنانے میں امریکہ کا بہت اہم رول تھا, یعنی امریکہ خود کہتا ہے کہ دنیا میں ایک رول بیسڈ آرڈر ہم نے بنایا, اور اس میں کوئی شک نہیں اس وقت جو دنیا کا بین الاقوامی نظام ہے وہ تو امریکہ کا بنایا ہوا ہے. جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو شیپ دینے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس تمام نظام پہ, ورلڈ آرڈر پہ ان کی جو تنہائیت پسندی ہے اس کا اثر پڑا بھی ہے صحیح اور مزید پڑنے جا رہا ہے. درست. پیرس کلائمیٹ ایکارڈ کی بات ہوئی, آج کی دنیا کا نمبر 1 مسئلہ, کم از کم آنے والی نسلوں کا اہم ترین مسئلہ, وہ ان کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ پچھلی دفعہ بھی اس ایکارڈ سے نکل گئے تھے, اس معاہدے سے نکل گئے تھے, اب دوبارہ آتے ہی انہوں نے جو ایگزیکٹو آرڈرز پاس کیے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ امریکہ نکل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ایران نیوکلیئر ڈیل پر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے یورپین ملکوں کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ ایک ڈیل کی اور گزشتہ دفعہ وہ اس ڈیل سے نکل گئے. ٹھیک ہو گیا. اب شاید وہ مزید اس پر دباؤ ڈالیں گے. اسی طرح قاسم سلیمانی کو انہوں نے جو مروایا تھا. اور تیسری چیز جو ہے, تیسری چیز وہ ہے ان کی اکنامک نیشنلزم, کہ معاشی طور پر جو ان کا رویہ ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے, یعنی یہ لے لو اور یہ دے دو, بڑا ڈائریکٹ ٹرانزیکشنل ہے. اس سے جو دنیا کا معاشی نظام ہے اس کو خطرہ ہے. وہ ٹیرفز لگانے لگے ہیں دشمنوں پر بھی, دوستوں پر بھی, چائنا پر بھی, اپنے ہمسائیں پر بھی. اب اس کے نتیجے میں بہت سی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, ایک ٹریڈ وار شروع ہو سکتی ہے جس کا درست ہو گیا زیغم صاحب کہ معاشی نظام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. شہزاد صاحب آپ کی طرف سوال ذرا مختلف انداز سے لاؤں گی. کئی امریکی صدور امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اس کی طاقت کا اعتراف کر چکے ہیں. ٹرمپ جو ہے وہ ابھی تک تو یہ دکھ رہا ہے جس طرح وہ الیکشن کو لے کر آئے کہ لڑ کر آئے ہیں تمام صورتحال اور چیزیں, کہ ٹرمپ کے لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر رکھنا مستقل آسان رہے گا, وہ اپنے حساب سے چیزیں لے کے چل پائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا طاقت اور اتنا زور ہے جس طریقے سے ہم اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں. صدر وہاں کا بہت طاقتور ہے اور ایک طرح سے بادشاہ تصور کیا جاتا ہے. اور جب یہ صدر کی تخلیق ہو رہی تھی اس کے دفتر کی تو یہ کہا گیا کہ یہ تو بادشاہ ہے جس کو ہم نے یہ کپڑے پہنا دیے صدر والے. یہ جو فاؤنڈرز تھے امریکہ کے یہ ان کی کہنا ہے. لیکن خوش قسمتی سے ان کو یہ طاقت کا اندازہ تھا, اس لیے اس کی طبعی عمر انہوں نے صرف 4 سال رکھی. تو جب ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں گولڈن ایئرز آف امریکہ شروع کر رہا ہوں آج سے, اس لمحے سے, تو ان کی طبعی عمر صرف 4 سال ہے. اس سے آگے کوئی اور رستہ لے کے چلے گا یا کچھ اور رنگ میں آپ کو امریکہ نظر آئے گا. میں کمانڈر ان چیف کے ہونے کے باوجود اس کو کمانڈر ان چیف نہیں کہتا, میں کہتا ہوں وہ ڈسرپٹر ان چیف. ٹرمپ کا یہ جو دور ہوگا ڈسرپٹر ان چیف کا دور ہوگا, کمانڈر ان چیف سے زیادہ. دیکھیے بات یہ ہے, 2 طرح کے تاثرات پاکستان میں, اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے اس سے خاص طبقے کی بات کروں جہاں پر میری نظر کے اندر, جہاں میں نے کچھ سنا, وہ یہ کہا جا رہا ہے ایک خاص طبقے کے اندر جس طریقے سے ٹرمپ کا کل کی جو تقریر تھی, کتنی شفافیت تھی اس کی سوچ کے اندر, کتنی کلیئرٹی تھی, کتنی ڈیسائسونیس تھی, کتنے بہتر طریقے سے اس نے اپنی پالیسی کا اظہار کیا. اور یہ ہوتے ہیں لیڈر جو کہ اس قسم کا کام کرتے ہیں. اصل میں جو لوگ یہ بات کر رہے تھے ان کے گھر میں کافی دانے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی ہر بات سیانوں والی ہوتی ہے, لیکن چونکہ میرے پاس اتنے دانے نہیں ہیں, میں ذرا کم سیانہ ہوں, تو میری نظر میں مذاکرہ خیز تقریر تھی, ان گریسفل تھی, امپلسو تھی, ایک ایسے آدمی کی تھی جس کو پتا ہے کہ 4 سال کھیلنے آیا ہے. وہ چائنا شاپ میں بل ان دا چائنا شاپ والا کام ہے, اور وہ بل ان دا چائنا شاپ وہ ٹکرے مار کے ہر چیز کو تباہ کر کے چلا جائے گا. ہاں باقی پھر پیسز بعد میں لوگ آ کے سنبھالتے رہیں گے. امریکہ کی پولرائزیشن کا ذکر ہوا, امریکہ ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے, اتنی تفریق آ جائے گی شاید اس کو پیچ کرنا مشکل ہو جائے. اگلے 4 سال امریکہ کے اندرونی طور پر بہت مشکل ہے. باہر چھوڑ دیجیے, اب یہ کوئی افواج کہیں جائیں گے نہیں. ہاں سینٹرل امریکہ بیچارہ ہے, پناما ہے, کبھی وہ نکراگوا بھجوا دیتے ہیں جہاں سے اوپر سے فوج کو لینڈ کرواتے ہیں, جا کے اس ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں, یہاں کے صدر کو اغوا کر کے امریکہ لے آتے ہیں. تو پناما والے بیچارے تھوڑے سے پریشان ہوں گے. میکسیکو کینیڈا پریشان ہوگا ٹیرف کی وجہ سے, اور میکسیکو کے ساتھ تو خام خواہ آتی لڑائی لے لی. لیکن میرا خیال ہے کہ نہ نیٹو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی جس طرح پچھلی مرتبہ ہوا تھا, اور نہ ہی چین کے ساتھ. دیکھیے ایک بلی کا کام کیا ہوتا ہے, بلی کو جب مضبوط لوگ آگے سے فیس کرتے ہیں تو وہ ان کے آگے بھی تھوڑا دب کے بیٹھتا ہے. تو میرا خیال ہے چین کے ساتھ وہ رستہ بنائیں گے معاملات کو چلانے کا. ہاں تھوڑا بہت ٹیرف کا مسئلہ ہوگا لیکن اس سے زیادہ
چیز کوئی ایسی پریشانی والی چیز مل رہا. ایران کے اوپر البتہ خود سے نہیں لیکن اسرائیل اور مل کے باقی ممالک کے ساتھ مڈل ایسٹ کے ایران پہ پریشر بڑھ سکتا ہے. یہ جو کنٹینیوٹی مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھی شرق وسطیٰ میں, وہ اس کا ایک آخری ایک جو حصہ ہے وہ یہ ہوگا. پریشانے والی دنیا کے لیے پریشانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اس کا کلائمیٹ سے نکل جانا, کلائمیٹ ایکارڈ سے نکل جانا سب سے بڑی پریشانی, کیونکہ دنیا واقعی میں اس جگہ پہنچی ہوئی ہے جہاں پر اتنا بیلنس خراب ہو جائے گا کہ ہم شاید اس پلانٹ کو, زمین کو واپس اس کے بیلنس کو ریسٹور نہیں کر پائیں گے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نکل جانا ایسے زمانے اور ایسے وقت میں جبکہ پینڈیمکس ہر طرف پھیل رہے ہیں, میرا خیال ہے بہت پریشانی کی بات ہے. پھر تیسری بات آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ آنے والا ہے, اور آپ نے دیکھا پیچھے 4-5 لائن میں لوگ بیٹھے تھے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں, اور وہ اپنا وہاں پہ رولز بنائیں گے بجائے اس کے کہ ایک انٹرنیشنل چین کے ساتھ مل کے, باقی ممالک کے ساتھ مل کے ایک ایسا اس کا آرڈر بنایا جائے, رولز بنائے جائیں جو کہ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوں. تو وہ پریشانی کے 3 ایریاز ہیں. باقی میرا زیادہ پریشانی امریکیوں کو اندر کھانے ہوگی, باہر میرے خیال میں کم ہی اس کا دھیان جائے. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, کچھ پریشانی یہاں یہ بھی تھی کہ وہاں کیپ کے اوپر ٹرمپ کی کیمپین میں 45 اور 47 لکھا تھا. ہمارے یہاں 45 اور 47 تو فارم کا معاملہ رہا, لیکن ایک کاؤنٹ ڈاؤن تھا کہ کچھ یہاں پر بھی آسانی, سیاسی طور پر کوئی پیغام, کوئی فون کال, کوئی ٹویٹ, کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے. تو یہاں پہ ابھی امید رکھیں پاکستان میں جو ٹرمپ سے امیدیں رکھے ہوئے تھے, یا مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس کو چھوڑیں, آپ اس سوال تک ہی رہتے ہیں. باقی ساری جو مائنر ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں ساری. میں ذرا میکرو لیول پہ ذرا اپنے طریقے سے بات کرتا ہوں. ہنگامہ خیز کی اصطلاح کا یہ انتہائی غلط استعمال ہے. طاقت ڈے 1 سے سیپینس کی ہسٹری پڑھیں, ایک ہی طرح ایکٹ اور بیہیو کرتی ہے. اوزاروں اور ہتھیاروں کا فرق ہوتا ہے. بھی انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں جو ہمیں اویلیبل ہے, سیپینس کی ہسٹری, مجھے صرف ایک اشرا بتائیں جو پرسکون گزرا ہو. جسٹ 1. اچھا, پوری تاریخ جو ہے بنی نوع انسان کی, انسان تو نہیں کہنا چاہیے انسان کو, وہ تھوڑے ہوتے ہیں, آدمی ہوتے ہیں, پوری تاریخ خون آلود ہنگاموں سے بھری ہوئی ہے. یہی زندگی ہے. پچھلی 2 جو ورلڈ وارز ہیں وہ کن کے درمیان لڑی گئیں؟ ہمارے ہاں جو خون بہا وہ کن کے درمیان؟ دیکھو, یہ آپ بنو امیہ تا, عثمانیہ, مغلیہ سب نکال کے دیکھ لو. اور آج بھی آپ کا اگلا سوال بھی اتنا ہی دلچسپ ہے, اس کا بھی اس سے بڑا گہرا رشتہ ہے. تو غالب نے لکھا تھا مدتوں پہلے, ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق, نوحہ غم ہی سہی, نغمہ شادی نہ سہی. انسانی تاریخ سوائے ہنگاموں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. نوعیت, حالات, واقعات, جغرافیے, یہ سارا کچھ اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے. باتیں وہی ہو رہی ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہوتی تھیں. مجھے بتائیں. صحیح ہے, وہی کچھ ہنگامے کے بغیر کبھی بنی نوع انسان کی تاریخ 5 سال بھی گزری مسلمانوں کے اپنے درمیان نہیں گزری, عیسائیت کے درمیان نہیں گزری. تو باقی کیا رہ گیا بھائی؟ باقی کچھ نہیں رہ گیا. اس لیے کوئی ہنگامہ نہیں ہے, نارمل ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ نارمل ہے. ٹیمپریچر کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے, باقی it's the same. افتخار صاحب, توسیع پسندانہ عزائم ہوں گے یا اوپر آئسولیشن کی بات ہوئی, بیلنس کریٹ کر پائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ ٹو آرڈر دا ورلڈ اور ڈونٹ ڈسٹرب اس میں؟ پہلے بات یہ ہے کہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ اگر آپ کے ساتھی وائلیٹ کریں قوانین کو تو آپ کو آئینی طور پہ امریکہ کے آئین کے تحت جو آپ کو اختیار حاصل ہیں, آپ اس کا کھلے عام استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا ساتھی ہٹلر کی طرح ہاتھ اٹھا کے ویو کرے تو وہ بھی وہاں پہ اجازت ہے. ویسے تو ہٹلر کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. ایک بڑی اہم چیز جو ہم دوست نہیں ابھی تک ڈسکس کرے وہ افغانستان سے اسلحے کی واپسی کا مسئلہ ہے. میری دلچسپی صرف اس حد تک ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ جو ہوا وہ ٹرمپ نے شروع کیا, مکمل بائیڈن نے کیا, وڈرا جو وہاں سے ہوئی.
اب یہ صدر جو آیا ہے جس کے ساتھ کانگریس سینٹ بھی ہے اور پاپولر ووٹ بھی اس کے پاس زیادہ ہیں، یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ یہ تینوں کمبینیشن اکٹھے ہو گئے ہوں اس ایک آدمی، اور اتنی بڑی عمر کا آدمی بھی پریزیڈنٹ نہیں بنا، اور اتنا امپلسو پریزیڈنٹ بھی بہت کم امریکن ہسٹری میں نظر آتا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ اسلحہ واپس کیسے جائے گا، کس قانون کے تحت جائے گا، اور اس کا روٹ کیا ایران ہوگا یا پاکستان ہوگا، اکٹھا کیسے کریں گے وہاں سے؟ یہ ویری گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن۔ اب اس نے کھل کے کہا کہ وہ اسلحہ نکالے گا، تو آپ کو پتہ ہے بڑا پاپولر آدمی ہے، درخواست دیں گے کہ ہمارا اسلحہ واپس کر دیں؟ جی، درخواست دینے کے ساتھ انہیں ایک اور بات کی ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیبیٹ نہیں شروع ہوئی ہے کہ وہ افغانی یہ کہتے ہیں جو ہمارا پیسہ تمہارے بینکوں میں پڑا ہے وہ ہمیں واپس کرو، امریکہ یہ کہتا ہے کہ جو پیسے میں تمہیں بھجوا رہا ہوں این جی اوز وغیرہ کے ذریعے، اور وہ خصوصی امداد جو لوگوں کو خصوصی طور پہ دی جا رہی ہے، میں اس کو تو جاری رکھوں گا، لیکن اسلحہ میں وہاں سے لے کے آؤں گا، اسلحہ میرا ہے، یہ مجھے تم واپس کرو، یہ تم 3 سال سے ہیلی کاپٹر اڑا کے اپنے یوم آزادی مناتے ہو، مجھے یہ پسند نہیں آتی بات، میرا اسلحہ مجھے واپس کرو۔ اب اسلحے کی واپسی مجھے بہت تشویش میں ڈال رہی ہے، کہاں سے جائے گا؟ جہاں سے بھی جائے گا جانے دیں، واپس تو جائے کم از کم۔ جی واپس تو جائے، خدا آپ کو خوش رکھے جی، یہی تو آپ کی خواہش ہے کہ واپس جائے، میری بھی خواہش ہے واپس جائے تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو، حصہ اس علاقے کا صاف ہو، اور یہ تمام جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو اس اسلحے کو استعمال کر کے، آپ کے بقول ہوگا وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے؟ نہیں، یہ نہیں میں کہہ سکتا، یہ میں اتنی جتنی تقسیم ہوگی سوسائٹی یہ دیکھنے والی ہوگی، میں یہ بتا دوں کہ جس قسم کی گفتگو اس نے کل کی ہے، اور جس طریقے سے سائن کر کے کاغذ پکڑایا جا رہا تھا، سائن کر کے کاغذ پکڑایا جا رہا تھا، اتنا آسان بھی ریاستوں کو چلانا نہیں ہوتا، مطلب کہ پاناما کو کے لیے ہم نے اتنے ہزار کی قربانی دی، اور اس کو تھریٹ کرنا اور کہنا کہ میں فلانے علاقے کو اپنے ساتھ لے لوں گا، میں فلانی چیز کا نام بدل دے دوں گا دنیا میں، یہ تو ہونے سے رہا۔ اور ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ چائنا کے ساتھ وہ جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ پاناما کے ایشو پہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اس نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ غیر مناسب لفظ ہیں، اور اس سے ایک اس کا مزاج اور اس کی فارن پالیسی ٹوارڈ چائنا کی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے۔ ایک بات مجھے آخری کہنے دیں، ایک کوشش البتہ امریکہ ضرور کرے گا ایران کے جو نیوکلیر عزائم ہیں اس کے بارے میں کچھ سیٹلمنٹ کرنے کی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک لے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے ہاں ہوتے اختلافات جو 26ویں ترمیم بھی ختم نہ کر سکی، اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اکتوبر 2024 میں جب 26ویں ترمیم منظور کی گئی تو حکومت کی جانب سے اسے جمہوریت کی بڑی فتح قرار دیا گیا۔ 26ویں ترمیم میں آئینی بینچ کی تشکیل، چیف جسٹس کے لیے سینئر موسٹ کے بجائے 3 سینئر ججز میں سے انتخاب، جوڈیشل کمیشن کی طرف سے آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تقرر، چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی، آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کو دینے، چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال، جبکہ ججز کی ترقی کارکردگی کی بنیاد پر ہونے سمیت بہت سی عدالتی اصلاحات متعارف کروائی گئی۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آئینی و عدالتی معاملات میں چل رہے بہت سے ابہام ختم ہو جائیں گے، عدالتی فیصلوں پر منچاہی تعویلوں، انتظامیہ، عدلیہ کی کشمکش اور ججز کے آپسی اختلافات کا خاتمہ ہوگا۔ مگر گزشتہ چند دنوں سے چل رہی صورتحال ان توقعات کی نفی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ 26ویں ترمیم پر کئی سینئر ججز کا موقف بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اب 13 جنوری کو سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے انکم ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران وکیل کی جانب سے سپریم کورٹ کے بینچز کے اختیارات محدود کرنے کے معاملے پر اٹھائے گئے سوالات پر تحریری حکم نامے میں کہا کہ آرٹیکل 191A کے تحت بینچ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق آئینی ترمیم کے تحت موجودہ بینچ سماعت کا اہل نہیں، لازمی ہے کہ موجودہ بینچ پہلے اپنے دائرہ اختیار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے۔ بینچ نے 16 جنوری تک کیس کی سماعت ملتوی کی۔ گزشتہ روز بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا، ایڈیشنل رجسٹرار کو فوری بلائیں تاکہ پتہ چلے کیس کیوں مقرر نہیں ہوا۔ دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے معاملے پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کو معاملہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، آفس کو کیس مقرر کرنا چاہیے تھا، جبکہ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ ایک مقدمہ سننے سے اتنی پریشانی کیوں ہو گئی کہ بینچ سے کیس میں منتقل کر دیا گیا۔
जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तिफसार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास हुआ कैसे? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की? जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। इस केस की समाअत अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, जबकि दूसरी तरफ एडिशनल रजिस्ट्रार को भी OSD कर दिया गया है। सवाल आप सबके लिए, 26वीं आईनी तरमीम, बेंचेस के इख्तियारात पर इबहाम, जजेस के खतूत का सिलसिला जारी। क्या 26वीं तरमीम भी जजेस के इख्तिलाफात ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो रही? ज़ैगम साहब, हल निकल पाया या मामला ज़्यादा गंभीर हो गए हैं? देखिए आयशा, 26वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के बंदोबस्त को इतना बदला है कि उसके नतीजे में इबहाम और इख्तलाफ दोनों लाजमी थे। एक तो हमें ये देखना चाहिए कि सब इख्तलाफ बुरे नहीं होते, कुछ इख्तलाफात ऐसे भी होते हैं जिनमें बरकत होती है, और ये वो इख्तलाफ होते हैं जो असूली इख्तलाफ होते हैं, जो पावर ग्रैब की खातिर नहीं हो रहे होते। अब ये वो इख्तलाफ हैं जिनकी वजह से अदारों के अंदर एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम पैदा होता है, और पूरे मुल्क में भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम पैदा होता है। आप देखिए, हमारे पास वो दौर रहे हैं जब पूरी सुप्रीम कोर्ट वन पेज पर होती थी। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे दौर थे? वो सुप्रीम कोर्ट के बदतरीन दौर थे। इफ्तिखार चौधरी, वो खड़े होते थे तो पूरी सुप्रीम कोर्ट खड़ी होती थी, बैठते थे तो पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठती थी। मईशत का भी उन्होंने कबाड़ा किया, गवर्नेंस का भी कबाड़ा किया, और हुकूमत को भी नहीं चलने दिया। इसी तरह साकिब निसार, क्या उनका वन पेज एक अच्छा वन पेज था? बिल्कुल नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा इदारा है जिसमें तमाम जज बराबर हैं, बशमूल चीफ जस्टिस के। चीफ जस्टिस साहब इज वन अमंग इक्वल्स। कोई उनके पास इजाफी ऐसे इख्तियार नहीं है जिस तरह के बहुत से इंतज़ामी इदारों में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्तलिफ इदारा है। तो यहाँ पे जो हमें इख्तलाफ नज़र आ रहा है, ये आइन की तशरीह में नज़र आ रहा है, कानून की तशरीह में नज़र आ रहा है, और इस बात पे नज़र आ रहा है कि इस आइन और कानून की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपने मामलात कैसे चलाने हैं, दुरुस्त केसेस को कैसे मुकर्रर करना है, किस तरीके से केस मैनेजमेंट करनी है, और उस पर जो इख्तलाफ हो रहा है वो तशरीह का है, असूली इख्तलाफ है, और ऐसा इख्तलाफ है जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इख्तलाफ है। इससे सुप्रीम कोर्ट के बेहतर फंक्शनिंग का रास्ता निकलेगा। अगर इसके नतीजे में ज़ाती रंजिशें उस हद तक ना बढ़ जाएं कि इसको जो जजेस हैं वो अपना ज़ाती मामला बना लें और उसके नतीजे में कोर्ट डिसफंक्शनल हो गया। ठीक ज़ैगम साहब, दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, ये जो कह रहे हैं कि तशरीह और उसूल का इख्तिलाफ है, मतलब 26वीं तरमीम ने तो मामला हल ही करने थे, ये रिफॉर्म्स ही थी, एक तरह से इस्लाहात थी, लेकिन क्या इख्तिलाफात बढ़ गए हैं? कामयाब ना हो सकी 26वीं तरमीम का जो पर्पस था? देखें आयशा, ज़ैगम साहब ने 3 लफ्ज़ बोले हैं, उसूली इख्तलाफ और उसकी बरक़ात, फिर ज़ाती रंजिशें, यानी उसूली नहीं गैर उसूली, मादर पिदर आज़ाद, फिर वो पावर ग्रैब का इन्होंने जिक्र किया। तो बेसिकली मैं भी यही बात करूँगा कि बात जजेस की नहीं है, जीन्स की है। तरबियत, तहजीब, तरजीहात और रवैयों की है। यही बात ज़रा ज़्यादा खुल के ज़ैगम साहब ने, जो मैंने 3-4 जो टर्म्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं उन्हीं के सहारे चल रहा हूँ मैं। लेकिन सूट पहनने, अंग्रेज़ी बोलने, छुरी कांटा इस्तेमाल करने से आदमी महज़ब नहीं हो जाता। तहजीब बतदरीज इर्तिका का नाम है, और हमारा तो सफ़र ही शुरू नहीं हुआ। आपकी पूरी तारीख देखें, बात सुने, इसी टीवी पे मैंने सुना है कि फलां 3 चीफ जस्टिस के बारे में उनका स्टाफ फ़ोन करता था मोटरवे पुलिस को कि साहब जा रहे हैं, रूल्स रिलैक्स कर दो, खत्म। क्या बात है साहब की, 3 खत्म हो गई बात। तो इसलिए छोड़ो ये पावर ग्रैब, अपना जाती पसंद नापसंद, नहीं, कतई नहीं। हम इन चीजों से ऊपर उठ ही नहीं सके। ठीक हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं और वापस आएंगे तो शहजाद साहब, इफ्तिखार साहब और रजा की राय आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद।
پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. افتخار صاحب, اختلافات کو ہمیشہ ہی جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے. اداروں کے اندر بھی اختلاف ہوں. بھارت میں تو چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس بھی ہوئی. پاکستان میں یہ جو اختلاف ہے یہ پورے نظام کو متاثر کرنے لگ جاتے ہیں. کیا ان اختلافات کا جلد خاتمہ ممکن ہے؟ بالکل. انہوں نے کہا, مطالبہ کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اپنا چیف جسٹس صاحب سے کہ اس مسئلے کو فوری حل کریں, فی الفور حل کیا جائے. بات بالکل ہمارے دوستوں کی ٹھیک ہے. یہ بہام, اختلاف, تشریح, اصول, سب باتیں اس میں شامل ہیں. اس میں انا بھی شامل ہے کہ میں نہیں بنا, میں کیوں نہیں بنا, مجھے بنانے سے روکا گیا, اس کی یہ سوچ بھی اس میں شامل ہے. پاور گریبنگ کا کانسیپٹ بھی, سارے ڈبیٹ جو ہے چل رہی ہے آج کی ڈبیٹ کے بعد. اور میں یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں اپنے سینئر سے کہ شاید تہذیب سیکھ لیں, کیونکہ بتدریج ارتقاء کا نام یہی ہے کہ کام کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا جائے اور ایک ایسی ریلیشن شپ ڈیولپ کی جائے جس میں پاکستان کے عواموں کا ٹھٹھا نہ اڑائے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, جسٹس عائشہ ملک نے جب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی تین ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم یہ سن رہے تھے چیف جسٹس ہی ماسٹر آف روسٹر اسے کہا جاتا رہا اور اس پہ اختلاف تھا کہ کیوں باقی لوگوں کو شامل کیا جائے. پھر ہم نے دیکھا وہ ایک سفر ہوا کہ جی نہیں, 3 ججز ہونے چاہیے. اب یہ جو معاملہ چل رہے تھے 26ویں ترمیم کا معاملہ یہ تھا کہ جی چلیں چیزیں بہتر ہوں گی. آپ کے خیال میں بہتر ہوئی, اختلافات اور ابہام بڑھ گئے ہیں؟ دیکھیے, کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر سٹرکچرز اور رولز آف بزنس یہ 2 چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں, یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ ادارہ کیسے چلے گا. تو اگر ان 2 چیزوں کی نفی ہو رہی ہے کسی بھی طریقے سے, تو جب تک وہ سٹرکچر اور وہ ادارہ اپنے طور پہ ان کے تحت کام کر رہا ہے, اگر وہ اس کی نفی ہوتی ہے تو اس کی آواز اٹھائی جائے گی اور اٹھائی جانی چاہیے. لیکن دیکھیے 26ویں ترمیم کا مقصد کیا تھا؟ 26ویں ترمیم کا مقصد تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا جائے, یعنی سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, ایک سپریم کورٹ رہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے. اچھا, اب وہ خوش قسمتی سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو نہ بنا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تقسیم ہو جاتی, دونوں 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے ایک سپریم کورٹ. لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا. جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا تو اب اس کے اندر 8 یا 7 جج ہیں جو کہ نامنیٹ ہوتے ہیں. ہر 3 مہینے بعد وہ ایک پورا جوڈیشل کاؤنسل بیٹھتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے. تو وہ جو 7 یا 8 جج ہوتے ہیں ان کا کام اب ہمیں سامنے نظر آتا ہے. ایسا ہے کہ سٹیج کے اوپر پلیئر بہت زیادہ ہیں, یعنی کم از کم 23 تو میرے خیال میں اس وقت ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹسز, لیکن ان میں سے 7 اور 8 وہاں پہ جو ہیں جو ہر وقت سٹیج کے اوپر ان کا شو چل رہا ہوتا ہے. تو باقی 15-16 جو ہیں وہ بالکل یعنی سائڈ پہ ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, ان کا رول ہی کوئی نہیں ہے, کچھ کام نہیں ہے. تو ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے تقسیم اصل میں کریٹ کر دی, اور دوسرا آپ نے جو 17-18 باقی رکھے ہوئے تھے ان کا بھی کام 0 کر کے رکھ دیا. تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ جب آپ کا انصاف کا نظام تقسیم ہو کے رہ گیا, سپریم کورٹ تقسیم ہو کے رہ گیا, بالکل واضح اور کلیئر بات ہے یہی مقصد تھا, یہ مقصد آپ کا حاصل ہو گیا. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جب وقت کا قاضی حاکم اعلیٰ کی مرضی کے فیصلے دے گا تو وہاں پہ معاشرے کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے, معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. تو یہ معاملہ تو ابھی شروع ہوا ہے, ابھی 4-5 سال اور چلے گا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کی اصل حقیقت. اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے, اور طریقہ میری نظر میں بہت, میں اس کو سیریسلی اس چیز کو کہتا ہوں کہ کنسیڈر کیا جائے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی, یعنی اس کا کام اگر صرف کرمنل کیسز, فوجداری مقدمات کی اپیلیں سننے کا تھا تو وہ تو ہائی کورٹس بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. ہم اسی کو اپیل کورٹ بنا لیں, وہ ہے اپیل کورٹ, لیکن اس کی جو فیصلہ ہوگا اس کو حتمی تصور کیا جائے اسی طریقے سے جس طریقے سے سپریم کورٹ میں تصور کیا جاتا ہے. اور ہائی کورٹ ایک بڑی اچھی خاصی سینئر عدالت ہوتی ہے, تو اگر وہاں پہ آپ کے مقدمات جو ہیں فوجداری مقدمات, اس کی اپیلیں سن لی جائیں, وہاں پر فیصلے ہو جائیں, تو میرا خیال ہے ایک تو یہ رپڑ ختم ہو جائے گا کہ اتنے لاکھ مقدمات وہاں پڑے ہیں, ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اور دوسرا پھر صرف ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ رہ جائے گا, اور پھر اس کا جو ہیڈ آف دا بینچ ہے اسی کو چیف جسٹس ڈکلیئر کر کے پھر پاکستان کا ایک عدالتی نظام نئے شکل میں, نئے سرے سے تشکیل دینا پڑے گا تاکہ معاشرہ بکھرے نہ. یہ جس قسم سے انتشار ہے اس کو کم سے کم تر کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب کی اصل میں تقسیم 26ویں آئینی ترمیم نے کریٹ کی, کیونکہ سسٹم کے اندر بیٹھے کئی ججز کی 26ویں آئینی ترمیم پر رائے کافی حد تک واضح تھی, اور موجود یہ جو ججز ہیں اگر اسی طرح چیلنج کرتے رہے تو کیا انتظامی آپشن کوئی اور بھی لیا جا سکتا ہے یا ممکن ہو سکتا ہے؟
یہ انتظامی آپشن تو جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی اس کا خود فیصلہ کرنا تھا. وہ خود مختار آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے اور آئین اس کی گارنٹی دیتا ہے, اور چیف جسٹس جو ہے اور ان کی اب تو وہ 3 ممبر کمیٹی بھی ہے جو ان امور کا فیصلہ کرتی ہے. مگر یہاں پر جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ چونکہ آئینی ترمیم ایک طرح سے اجلت میں کی گئی تھی, اس وقت بھی ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ اس طرح کے کئی ابہام پیدا ہوں گے اور کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ آئینی بینچ کے پاس کون سے کیسز جائیں گے اور دیگر بینچز کے پاس کون سے جائیں گے. دیکھیے سپریم کورٹ میں اکثر و بیشتر جو کیس جاتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی آئینی سوال یا نقطہ اٹھایا جاتا ہے, اس لیے یہ تو ہونا تھا, یہ ہو گیا اس انکم ٹیکس کیس میں. تو ایک تو یہ اس کا بنیادی مسئلہ رہا ہے. اس کی ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کو اس کے اوپر بہت تفصیلی اور رولز بنانے پڑیں گے اور چیف جسٹس کو اس کے اوپر جو ہے وہ انتظامی کارروائی کرنی پڑے گی. مگر یہاں پہ ایک مسئلہ تھوڑا سا ذاتیات کا بھی ہے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے اگلے, وہ سینئر موسٹ تھے اور وہ نہیں بن پائے. وہ جو کمیٹی بنائی گئی اس کے لیے انہوں نے کسی اور کا انتخاب کیا. اب یہ ایک معاملہ بھی جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ پرسنل ایک ایشو بھی ہے جس کا کہ اشارہ کیا گیا, پہلے زیغم خان صاحب نے بھی ذکر کیا, حسن صاحب نے بھی اس کا اشارہ کیا, تو وہ بھی ایک پرابلم ہے اور بدستور جاری رہے گا. پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ یہ ان کے جو بھی اپنے مسائل ہوں, اور یہ تقسیم آج کی تو ہے نہیں ہے, کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں خط بازی بھی ہوتی ہے, اختلافات کھل کے سامنے آتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ادارے کی جو ساکھ ہے وہ مزید خراب ہوتی ہے, پہلی تو یہ بات ہے, اور دوسری بات ہے کہ ان ذاتی لڑائیوں اور اختلافات کے حوالے سے عوام کا نقصان ہوتا ہے کہ جو 50,000 کے قریب کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, بجائے اس کہ ان کے اوپر توجہ دی جائے. یہاں پر پاور جسے کہنا چاہیے گیم جو ہے وہ اب دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے, اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور سینئر ججز ہیں وہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں گے اور مزید جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جنگ آسائی کا موقع نہیں دیں گے. جی درست ہو گیا جی, کنکلوڈ کریں گے مل بیٹھ کر ان کا حل نکالا جائے تاکہ ادارے کی ساکھ برقرار رہے. جس طرح بھی معاملات حل ہونے ہیں وہ گھر کے اندر طے ہو جائیں تو سب کے لیے اس میں بہتری ہے. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.